کہتے ہیں all humans are equal. No two humans are equal at all. آج سے یہ ذہن میں بتا دیں کہ all humans are different. All humans are different. No two humans are equal. Even جو کہ جڑواں بچے ہوتے ہیں ان کو آپ دیکھیں تو ان کا انداز، ان کی ہائٹ، ان کے جسامت، ان کے بات کرنے کا، ان کا انٹیلیجنس، ان کی لائکس، ان کی ڈس لائکس وغیرہ سب کے سب میں فرق ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ all humans are different. No two humans are equal at all. اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ کلاس روم میں جاتے ہیں اور پڑھانا شروع کر دیتے ہیں so you are following the instructions of individual differences. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو پڑھایا، ہم سمجھتے نا، اگر انہوں نے سیکھ لیا تو آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ دیکھیں میں یہاں پہ کھڑا ہوں، سب کو بتا رہا ہوں، تو ان کو جب سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو کیوں کا سمجھ نہیں آتی؟ اس کا مطلب کہ آپ انڈیویجول ڈفرینسز کو نہیں سمجھتے. اگر آپ انڈیویجول ڈفرینسز کو سمجھتے تو جب ان کو سمجھ آ گئی، ان سے آپ پوچھتے، ان کو سمجھ نہ آتی تو پھر آپ ان کو ان کے انداز میں پڑھاتے. ایک کوٹیشن ہے اس یہاں پر آپ سے کلیئر کو مزید لے کہتے ہیں ڈونٹ ٹیچ می دا وے یو وانٹ می ٹو لرن، ٹیچ می دا وے آئی کین لرن. مطلب ہر ایک بندہ مختلف انداز سے سیکھتا ہے تو مختلف انداز میں اپنے بچوں کو سکھانا بھی ہے. مختلف طریقوں سے سیکھتے ہیں سو مختلف طریقوں سے سکھانے بھی ہے. تیسری کے اندر، تیسری چوتھی کے اندر، ہر ایک انسان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی خاصیت رکھی ہے. اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ لوگوں سے مل لیا کریں کہ اگر سر کے اندر میتھمیٹکس کی انٹیلیجنس ہے تو سر کے اندر لنگوسٹک والی ہے، سر کے اندر کائنسٹک ہے، سر کے اندر میوزیکل ہے، سر کے اندر جو ہے لاجیکل میتھمیٹکس والی ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر ایک خوبی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر دوسری خوبی بھی ہو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک کے اندر ایک خوبی نہیں ہے تو دوسری بھی نہیں ہونی چاہیے. اب انضمام الحق کو دیکھیں تو وہ بہترین اوریٹر نہیں تھے، نہ بھی بہترین میوزیشین تھے، لیکن بہترین کیا تھے؟ کرکٹر تھے. طارق جمیل صاحب کو دیکھیں تو بہترین کرکٹر ہیں، بہترین اوریٹر ہے، اسپیکر ہے. اس طرح سے راحت فتح علی خان جو ہے وہ کون سے ہے؟ سنگر ہے. شاہ رخ خان ہے تو وہ ایکٹر ہے. رونالڈو ہے تو وہ بہترین فٹ بالر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بندے کے اندر مختلف کیا ہے؟ کیپیسٹیز ہے، مختلف کیپیسٹیز ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ انڈیویجول ڈفرینسز اور ملٹیپل انٹیلیجنسز. انٹیلیجنس سے مراد یہ، اچھا انٹیلیجنس لفظ سنا ہے انٹیلیجنس کا؟ کسے کہتے ہیں؟ ایکسلنٹ. کسے کہتے ہیں؟ ذہانت. انٹیلیجنس کہتے ہیں رسپانس ٹائم کو. جو بندہ جس چیز کے اندر کم سے کم ٹائم لے لے رسپانس دینے کے لیے، کریکٹ رسپانس کے لیے، وہ اس فیلڈ کے اندر زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کمپیئر ٹو دا ادرس. سب سے پہلے سر نے بتایا 81، اس کے بعد یہاں سے ایک میڈم نے بتایا، سر نے بتایا، پھر ایک اور سر نے بتایا. اب جب 2-3-4 منٹ مزید گزریں گے تو آپ میں سے سب کے سب کہیں گے 81. ٹھیک ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنسر سب کو آتا ہے، لیکن he took less time, she and he took bit more time, you are taking bit longer. ٹھیک ہے؟ آپ کلاس روم کے اندر جو بھی کنسیپٹ سمجھاتے ہیں ہر بچے کو آتا ہے، ہر بچہ سمجھ سکتا ہے، لیکن one child will take less time, the other bit more, the other bit more, other bit more. ایک ٹائم 1 منٹ میں سمجھ لے گا، دوسرے منٹ میں سمجھ لے گا، تیسرے میں سمجھ لے گا. ٹھیک ہے؟ مطلب ہر ایک بندہ جو رسپانس دیتا ہے آپ کو، اصل میں ٹائمنگ میں کیا چیز ہے؟ ویریشن. اب آپ لوگوں کے لیے کیا ہے آپ کے کلاس روم کے لیول پر کہ آپ یہ نہ سمجھے گا کہ ایک بچی میتھمیٹکس میں اچھی ہے تو وہ انگلش میں بھی اچھی ہو، کیونکہ میتھمیٹکس والے کے پاس میتھمیٹیکل انٹیلیجنس ہے اور لاجیکل والی کے پاس میتھس انگلش والے کے پاس کون سی والی؟ لنگوسٹک والی ہونی چاہیے. اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی میوزیکلی بہت اچھی ہے تو میوزک سے تو ان کا شوق ہے، فلاں چیز میں کیوں کر اچھی نہیں ہے، یا کوئی اسپیشل وغیرہ ہے، یا کوئی باتونی ہے لیکن دوسری چیزوں میں کیوں کرنی. نو، ہر ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف خاصیت دی ہوئی ہے، اس کو آپ ایکسپٹ کریں.
کہ ہر ایک بندہ کوئی میتھمیٹکس میں اچھا ہے, کوئی فزکس میں اچھا ہے, کوئی اسلامیات میں اچھا ہے, کوئی اردو میں اچھا ہے, کوئی انگلش میں اچھا ہے, تو جہاں پہ اچھا ہے وہاں پہ ہے اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلے. Is the message clear? That isn't a very big thing نا. میں ملا بھی بن جاؤں, میں انگلش کا لیکچر بھی بن جاؤں, میں سب کچھ کر دوں نا. ایک چیز ہے سر نا, اسپیشلائزیشن. ریممبر ون تھنگ, دوسرے اقوام جنہوں نے ترقی کی تو ان کا مین پوائنٹ ان کے اندر کیا تھی؟ اسپیشلائزیشن. انہوں نے ایک فیلڈ کو پکڑ لیا اور پھر اسی فیلڈ کے اندر پرفیکشن گین کر لی. یو سی ویئر دے آر گوئنگ. جو ڈائیورس بندہ ہوتا ہے, ڈائیورس, یہ بھی کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, وہ کسی کام کا بھی نہیں رہتا. وہ کسی بھی کام کا نہیں. دیکھے آج سے ہی, اگر ابھی تک آپ نے مائنڈ نہیں بنایا تو آج سے ہی مائنڈ بنا لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے, بس یہ میری فیلڈ ہوگی, اسی کے اندر میں پرفیکشن گین کروں گا. یو ول بی دا موسٹ سکسیزفل پرسن دین. لیکن اگر اسٹل کنفیوز ہے کہ یہ بھی کر لوں, وہ بھی جہاں پہ لگ گیا تو بس وہ لگ گیا, جہاں پہ نہ لگا تو نہ لگا, ایسے لوگ کبھی بھی زندگی میں کامیاب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اگر آپ ہر چیز میں ہاتھ ڈالیں گے نا تو آپ کی اسپیشلٹی, آپ کی ویلیو ختم ہو جائے گی سر. اگر آپ نے اپنی ویلیو رکھنی ہے, ویلیو برقرار رکھنی ہے, تو آپ ایک فیلڈ کا انتخاب کریں سر, ایک فیلڈ کا, اور اسی کے اندر ایکسل کرنے کی کوشش کریں. ول بی مور ایکسیپٹیبل, مور سکسیزفل. ہر چیز میں ہاتھ ڈالیں گے, کسی چیز کے نہیں رہیں گے سر. سیکھ لیتے ہیں. اورل بھی کہتے ہیں اس کو, اورل, اور آڈیو بھی. وی فار ویڈیو, اے فار آڈیو. مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ آڈیو سناتے ہیں کہ ویژول دکھاتے ہیں؟ ان کے جو لسنرز ہوتے ہیں وہ سن کر جو ہے چیزوں کو سمجھتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو بھی آڈیو تھا نا, اور لوگ بڑے اٹینٹیولی ان کو سن رہے تھے. بعض اوقات کچھ فلاسفیز وغیرہ ہوتے ہیں, کچھ تھیریز وغیرہ ایسے ہوتے ہیں جن کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن پاسبل نہیں ہوتی, تو ان چیزوں کے پھر آپ نے آڈیو سکھانی ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, بعض ایسے اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں آپ کے کلاس روم کے اندر جو آپ کو سن کر وہ چیز سمجھ لیتے ہیں. بعض لوگ دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں اور بعض لوگ سن کر سمجھ لیتے ہیں. جو سن کر سمجھنے والے بچے ہوتے ہیں وہ آڈیو لرنرز ہوتے ہیں, اصل میں اورل لرنرز ہوتے ہیں. سو آپ نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ ویژول لرنر ہے کہ یہ سن کر سمجھنے والا ہے. اگر یہ سن کر سمجھنے والا نہیں ہے تو یہ آڈیو لرنر ہے. پھر تو ان کو دکھا دیں, پھر ان کو دیکھ کر اور ان کو سن کر سمجھ آئے گا. ایسے ہوتے ہیں بچے جو کہ ریڈنگ کر کے, ریڈنگ کر کے سمجھتے ہیں. یعنی بچوں کو آپ صرف بچے نہ سمجھے کہ یہ بچے ہیں, بس چھوٹے چھوٹے بچے. بعض آپ کی طرف میچور لوگ بھی ہو سکتے ہیں. کسی ٹاپک پر میں لاکھ لیکچر دے دوں, آپ کہیں گے نہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے ہینڈ آؤٹس مجھے دے دیں تاکہ میں گھر میں جا کر خود پڑھ لوں اور خود انٹرپریٹ کروں کہ اس کے اندر ہے کیا چیز. وہ کسی کے انٹرپریٹیشن کو نہیں مانتے, کسی کی تشریح کو نہیں مانتے. آپ نے شاعر کی شاعری کی تشریح کسی پوئم کی کر دی, وہ کہتے ہیں نہیں, یہ شعر, یہ اشعار مجھے دے دے تاکہ میں خود پڑھ لوں. یہ خود پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں, خود سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ کون سے ہوتے ہیں؟ ریڈنگ والے. بعض لوگ جو ہے ریڈنگ کر کے چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں. اور ریڈنگ کیا ہے؟ ریڈ کر کے انٹرپریٹ کرنا. اصل میں ریڈنگ جب ہم کرتے کیا کرتے ہیں؟ انٹرپریٹ کرتے ہیں نا. انٹرپریٹیشن اپنے انداز میں کہ اس کے اندر یہ میسج ہے, یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر یہ میسج لکھا ہوا ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کائنیستھیٹک ہوتے ہیں. کیفار کائنیستھیٹک. آپ لاکھ لیکچر دے دے آڈیو, لاکھ دکھا دے, لاکھ ریڈنگ کروا لے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ چیز میں خود نہ کروں اس وقت تک مجھے یقین نہ. آپ ان کو کہے کہ ورنیئر کیلیپر اس کو اس طرح سے یوز کیا جاتا ہے, اسکریو گیج کو اس لیے یوز کیا جاتا ہے, بچہ کہتا ہے کہ سر یہ اسکریو پہ میڈم یہ مجھے دے دیں تاکہ میں اس کو خود کھول کر اس کو خود ایڈجسٹ کر لوں, تب مجھے یقین آئے. آپ کہتے ہیں یہ بٹن جب آپ آن کرتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہے, ان کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. کہتے ہیں جب تک میں خود اس کو آف آن نہ کر دوں. یہ خود کر کے سیکھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ کائنیستھیٹک. یہ بڑے ایگریسو بھی ہوتے ہیں, تجسس بھی ان میں ہوتا ہے کہ آپ لاکھ مجھے لیکچر دے دیں لیکن یہ میں خود کر دوں تو.
اسی طریقے سے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چیزوں کو سکھاتے تھے، کچھ آپ لوگوں نے سنا حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات وہ لیکچر دیتے تھے کیونکہ بعض چیزیں کنسیپٹس وہ سن کر صحابہ کرام سمجھ لیتے تھے آڈیو وغیرہ. بعض چیزوں کو وہ کر کے دکھاتے تھے، کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، وضو کس طرح سے کی جاتی ہے، وہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ویژول آپ دیکھیں. پھر بعض چیزیں باقاعدہ صحابہ کرام سے کرواتے بھی تھے کہ آپ کر لیں کائنیستھیٹک. اور قرآن تو پڑھنے کے لیے ویسے بھی دیا تھا نا، ریڈنگ والا. سو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار اسٹریٹجیز اپنائی ہوئی تھی کہ بعض لوگوں کو ویژول طریقے سے، بعض کو آڈیو طریقے سے، بعض کو ریڈنگ کے طریقے سے، بعض کو کائنیستھیٹک طریقے سے، یا بعض کنسیپٹس آڈیو کے ذریعے سے، بعض ویڈیو کے ذریعے سے، بعض ریڈنگ کے ذریعے، بعض کائنیستھیٹک طریقے سے لوگوں کو سمجھ آئے. از دس کلیئر وارک؟ تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کن کو کن طریقے سے سمجھ آتی ہے. نمبر 1 دیکھیں، میں تو آپ کے ساتھ تقریباً 2-3 گھنٹے سے ہوں. بچے آپ کے پاس ہوتے ہیں پورا سال ہوتا ہے، تو آپ کو ایک ایک بچے کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس طریقے سے سیکھتی ہے، یہ کس طریقے سے سیکھتی ہے، یہ کس طریقے سے سیکھتا ہے، یہ کس طریقے سے سیکھتا ہے. اگر آپ پورا سال آپ کے ساتھ بچہ گزار دیتے ہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو امپروو آور سیلف دیر، امپرومنٹ کی گنجائش ہے سر. ٹھیک ہے، آپ کا کام صرف اور صرف ایک کورس ختم کرنا نہیں ہے کہ بس یہ پیراگراف پڑھا دیا، یہ کنسیپٹ سمجھا دیا. یو آر ریسپانسبل فار لارج نمبر آف تھنگس، بہت زیادہ چیزیں.